نحمده ونصلي على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يعملون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو اليبور. وقال الله تبارك وتعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تعالیٰ کائنات صاحب دولت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بارہ تسلسل اور فیضان سے آج ہم جمعہ مبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر کو حاضر ہیں اور قرآن مجید کی آیات بکرام سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین مقدسہ سے اور اکابر امت کے احوال و احساس سے اپنے لیے سامانی ہدایت اور بقائے آخرت کی خصوصیت کو شائع. احباب گرامی، ہم سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 کی روشنی میں حقیقی عزت کا حصول اللہ کی بارگاہ سے کیسے ممکن ہے اس پر بات کر رہے ہیں. اور اس ضمن میں اللہ پاک نے دو اعمال حسنہ اور اعمال طیبہ کی طرف، دو چیزوں کی طرف اللہ پاک نے ہماری توجہ دلائی، ارشادات عطا فرمائے. ان میں پہلی چیز جس کو اللہ نے بیان کیا وہ ہے کہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند یصعد الکلم الطیب. اس پر متعدد خطبات جمعہ میں ہم نے گفتگو کی اور اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان کی محافظت نہیں کرتا اور اپنی زبان سے صادر دینے والے کلمات کا حساب کتاب نہیں کرتا تو تب تک حقیقی عزت کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں رہتا. اور ان کلمات طیبہ سے مراد وہ کلمات بھی ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کے ہیں، اس کی تسبیح و تقدیس کے ہیں،
اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتا ہے، اور ان کلمات سے مراد وہ کلمات بھی ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اور معاملہ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، سو معاشرتی طور پر اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی زبان کا استعمال محتاط ہو اور شریعت کی مطابقت میں ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے بھی کلمات اللہ کی شایان شان استعمال کیے جائیں، اس کی بارگاہ کے ساتھ مناسبت کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے بندے کے لیے عزت کا حصول ہوتا ہے، عزت اس کو ملتی ہے۔ دوسری چیز جو یہاں جس سے افادہ آغاز کر رہی ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور صالح اعمال اس کی طرف اٹھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں، اور پھر وہ اعمال صالحات اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہ نتیجہ اللہ کی بارگاہ سے بندے کے لیے عزت سے کر آتے ہیں۔ اب ان اعمال صالحہ کوئی عمل صالح کب بنے گا، کوئی عمل صالح کب بنے گا، کب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمل واقعی اس قابل ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں؟ اس حوالے سے غور کریں تو سب سے بنیادی شے ہے ایک تو عمل صالح کب بنتا ہے جب اس کی بنیاد ایمان پر سب سے پہلے، اگر ایمان نہیں ہے اور ایمان کے بغیر بندہ مثبت عمل بجا رہا ہے، ایسے اعمال بجا رہا ہے جو بظاہر منافع بخش جس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، تو وہ عمل دنیا کے اعتبار سے ہو ان کی پذیرائی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اسی دنیا کے اندر بندے کو اس کا اجر دے دیتا ہے، مگر وہ عمل صالح نہیں بنتا۔ صالح عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آخرت کے لیے بھی اجر و ثواب لے کر آئے۔ تو پہلی بات یہ ایمان والی ہوگی، اللہ پاک نے جہاں کے اعمال صالحہ کی بات فرمائی اس سے پہلے اللہ پاک نے ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ مثلاً اصحاب جنت کی جن کو اللہ جنت عطا فرمائے گا ان کی بات کی تو فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے یہ جنت۔ وجہ یہ ہے کہ عمل صالح کے بعد میں ایمان اصل کی حیثیت رکھتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، دین بھی ایمان کی حیثیت جڑ کی ہے، اور اعمال تنے اور شاخ جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ سو اگر جڑ حصے سے موجود نہیں ہوگی تو وہ اعمال کبھی ضرور پذیر نہیں ہو سکتے اعمال صالحہ۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا ہے آمن جو ایمان لاتا۔ اب یہاں بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ بہت سارے نیک اعمال ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں جو کہ مومن نہیں ہوتے، پہلے ایمان ایسے نہیں، تو کیا ان کا عمل رائے چلا جائے؟
اس کا ایک جواب تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ جو کہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں ان کے یہاں جب ایمان نہیں ہے، آخرت کے اجر کا کوئی تصور بھی ان کے یہاں نہیں پایا جاتا، تو ان کو اسی دنیا کے اندر ان کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ذہن میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آخرت کے اجر کے لیے صرف مثبت اور منافع بخش اعمال کا میرٹ نہیں رکھا، بلکہ دو چیزیں اس میرٹ میں شامل ہوئی۔ ان میں پہلی اور بنیادی چیز ہے ایمان، اور دوسری چیز ہے اعمال صالحہ۔ یہ دونوں چیزیں جب میرٹ پر ہم لے کر آئے گا اپنے شخص کو وہ کنسیڈر کیا جائے گا آخرت کے لیے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جس سے معاملہ واضح ہو جائے گا۔ جب اپنی زندگیوں میں بھی مختلف طرح کی اپوائنٹمنٹس کرتے رہتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہمارے یہاں بھرتی ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک انجینئر کو ڈاکٹر کی سیٹ پر بھرتی کر دیا ہوگا، یا کسی ڈاکٹر کو انجینئر کی سیٹ پر بھرتی کر دیا ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بندہ ڈگری دے کر چلا جائے کہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں نے اس چیز کی PhD کی ہوئی ہے، میری اس میں اسپیشلائزیشن ہے، میں کی کامیاب کو مائل کے کر سکتا ہوں۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ جناب آپ یہاں آئے ہیں، یہاں تعمیرات نہیں کی جاتی، یہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ وہ ساری ڈگریز رکھنے کے باوجود کسی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے ایلیجیبل تصور نہیں کیا جاتا۔ صرف سے وہ اتنا بندہ بھی اگر کاغذات کا بنا کر لے جائے تو جو ہی اس کے کاغذات پوچھتے ہیں اور ان کی چھانٹ بھی ہوتی ہے، کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، تو ہم کو فائل بڑھا کر بھرے جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے، اتنی زیادہ اس کے ضروریاں ہیں، بڑے کیوں لگتی کیونکہ اس کی خوبیاں کام نہیں آتا اس ڈپارٹمنٹ میں، اس ڈسپلن میں۔ اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس شخص نے بڑے کام کیے، اس کی فائل تو بڑی بڑی ہے کوالیفیکیشنز کے ساتھ، مگر جب وہ آخرت میں پہنچے گا اس کی فائل علیحدہ کر کے رہے گا۔ مولا اس کی فائل نہیں علیحدہ ہوگی، فرمایا آخرت کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے اور اجر پانے کے لیے جو میرٹ ہم نے بنا کر بھیجا تھا اس میرٹ پر پورا نہیں ہے۔ بس یہ سادہ سی بات آپ کو سمجھائی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی بظاہر، اور اس کی وجہ یاد رکھیں کہ ہمارے اپنے مسائل ایسے ہیں کہ صاحبانی ایمان کا عمل جتنا صالح ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، اور دوسری طرف جو صاحبانی ایمان نہیں ہے وہ ہمارے معاشرتی اخلاقیات میں بہت ساری طرحوں پر ہم سے بہتر پرفارمنس دیتے ہیں، اچھی پرفارمنس دیتے ہیں۔ جب وہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں ظاہری طور پر تو ہمارے ذہن میں یہ مبادلہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو کسب ہے اس کے عمل جو کچھ اس نے کی کرنا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے بقلبی، اس کے ساتھ ہوتا ہے دل کے ساتھ، اس کے ساتھ ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ اب میں یہ کچھ نئی باتیں ہیں آپ دوستوں سے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بنی یادی اور اس کی نیت کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہم نے پوری گفتگو اصلاح قلب کے حوالے سے سلسلہ وار ہم نے 5-6 سال پر مشتمل کی۔ اگر کوئی بھی عمل یاد رکھے اس عمل کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ عمل نیت اگر اچھی ہے، صالح ہے، بہترین ہے تو اس کے
کے ذریعے دیکھیں عمل کیا ہوگا، اچھا ہوگا، صالح شمار کیا جائے گا۔ اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر وہ عمل ظاہری شکل میں اچھے عمل جیسا دکھائی دے گا، صالح عمل جیسا دکھائی دے گا، مگر اس کے اندر کسی قسم کی انکساریت اور تقویٰ موجود نہیں ہوگا۔ قلب کا، نیت کا بڑا دارومدار ہے۔ اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مومن کی بولے نیت خیر من عملی، اس کی عمل سے اچھی ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے اگر وہ اچھی نیت کر لیتا ہے، صالح نیت کر لیتا ہے، تو اس صالح نیت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریا داخل نہیں ہوتی۔ جو ظاہری عمل کی شکل بنے گی، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی زبان سے کوئی کلمہ طیب ادا کر رہا ہے، پاکیزہ کلمہ ادا کر رہا ہے، تو یہ جو سارا ظاہری عمل ہو رہا ہے، اس ظاہری عمل میں امکان ریا موجود ہے۔ یہ ممکن ہے وہ یہ سارا عمل ریاکاری کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس عمل کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے۔ اس عمل کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے، مگر نیت سراسر دل کا قصد ہے، دل کا فعل ہے۔ نیت کا تعلق ظاہر اعضاء کے ساتھ نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ باقی اعمال جو زبان اور اعضاء سے جاری ہوتے ہیں اور صادر ہوتے ہیں، فرمایا ان میں ریا کا امکان ہے کہ ریا آ جائے گی، مگر نیت ایک ایسی شے ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی ریا اور فساد داخل نہیں ہوگا۔ جب آپ نیت کریں گے، اچھی نیت کریں گے، تو اس اچھی نیت کے اندر بھی کوئی ریاکاری نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے ساتھ آپ نے برائی کی نیت کی ہے نا، اب وہ برائی کی نیت میں بھی نیری برائی ہوگی، میرا کسی کے لیے بغض اور ہٹ جو ہوگا، اب اس بغض اور ہٹ کو، اس برائی کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں، پریکٹیکلی عمل کی صورت میں ڈالتے ہیں، تو کبھی آپ کسی کے ساتھ ظاہراً نیکی کر کے اس کی برائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ خرابی کرتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً خیرخواہ ہوتے ہیں، مگر کسی کو کسی چیز میں پھنسوانے والے بھی وہ ہیں، پکڑوانے والے بھی وہ ہیں کہ میں نے اس کو سبق سکھانا ہے، اور یہ سارا کسی اور طریق سے کر کے پھر سفارش کر کے چھڑوانے والے بھی وہ ہیں۔ ایسا ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، کسی کا نقصان کر کے ازالے نقصان کرنے والے بھی وہ ہیں۔ اللہ پاک نے اس طرح کا طرز عمل بنی اسرائیل کا بھی بیان کیا کہ اللہ پاک نے انہیں منع کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہیں کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، قیدی نہیں بنانا۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ قیدی بھی بنا لیتے، قتل بھی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد قتل کروا کے قیدی بنوا کر پھر جب تک چلا جاتا میں شاہی میں تو پھر فدیہ دے کر اس کو چھڑا بھی لاتے تھے، اس کا سامان بھی ادا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور پھر کیا کہتے تھے کہ ہم نے قیدی چھڑا کر کے سامان کر کے بڑا ثواب کمایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کائے کا ثواب ہے، قیدی بنوانے والے بھی تم خود اور چھڑوانے والے بھی تم خود۔ بڑے پہلے بارے کے اندر میں نے جو مثال کی بنی اسرائیل نے اس کا پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ احکام عشرہ اللہ نے دیے، 10 احکامات دیے، اس کے بعد میں اللہ نے ذکر کیا
اب یہی اسرائیلی روایت ہے ماشاء اللہ ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ نقصان کرنے والے بھی خود اور پھر نیکی کے نام پر ازالہ نقصان کرنے والے بھی خود. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کام درست نہیں ہے. تو اعمال کے اندر خلوص بھی ہو سکتا ہے اور ریا بھی، مگر نیت کے اندر اچھی ہے یا بری، دونوں خلوصوں کی نیت خالص ہے. خالصتاً بری یا خالصتاً اچھی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیت کے اندر ریا نہیں ہو سکتی. اب دوسری چیز انہوں نے بیان کی کہ پھر بندہ کیا کرے. مومن جو ہوتا ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اس وجہ سے فرمایا گیا کہ بندہ مومن کبھی بری نیت کرتا ہی نہیں. جب وہ بری نیت نہیں کرتا، اخلاص والی نیت کرتا ہے، للہیت والی نیت کرتا ہے، اب اس کی نیت کے بعد اس کا عمل ظہور پذیر ہو جائے، وہ عمل کر سکے، تو پھر تو نیت اور عمل دونوں کا ثواب ملے گا. موقع مل گیا عمل کرنے کا. اور اگر وہ نہیں کر سکا، اس نے اچھی نیت کی مگر اچھی نیت کرنے کے بعد وہ بولے عمل نہیں کر سکا، تو فرمایا کہ یہ عمل نہ کرنے کے باوجود اللہ پاک نیت کی بنیاد پر بندے مومن کو اس عمل کا ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ربکم، تمہارا رب اعلم بما فی نفوسکم، وہ جانتا ہے کہ تمہارے نفوس میں، تمہارے دلوں میں کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. جب تم کسی کام کے لیے نکل رہے ہو تو دلوں میں کیا ارادہ بنا کر نکل رہے ہو. انہ علیم بذات الصدور، وہ علم رکھتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ تمہارے صدور میں ہے. تو بندے کی نیت ہی اگر اچھی نہیں تھی نا، نیت ہی بری ہو گئی، اس نیت یا اس کے اندر ریاکاری آ گئی، یا اس کے اندر کوئی ایسی آلودگی شامل ہو گئی، تو پھر وہ نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یہ تو فرمایا اعلم بما فی نفوسکم، وہ جانتا ہے کہ تمہارے نفوس میں کیا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو صالح، تو کیا ہو صالح ہو. سمجھے صالح کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ نے معافی نفوسکم، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، جو کچھ ہمارے نفوس میں ہوتا ہے، اس کو صالحیت کے ساتھ جوڑا. کہ صالحیت کا آغاز تمہاری دل کی کیفیت و نیت سے ہوگا. ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا. صالح نیت کے ساتھ پھر جو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اس کو مغفرت کی نعمت عطا فرمائے گا. اللہ غفور ہے اس کے لیے. تو یہ صالح نیت، اس کو نفوس کے ساتھ جوڑا گیا، کیفیت نفوس کے ساتھ. اور میں نے جو بات کہی تھی، اللہ پاک نے ہجرت کی بات بیان کی. اس کی بات بیان کی، ہجرت کی بات بیان کی. فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی اپنے گھر سے نکلا، جو کوئی اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کا مہاجر بن کے، اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے. اور اس حوالے سے یہ بات یاد رکھتی کہ ایک ہجرت ہے ظاہری، ایک ہجرت کیا ہے ظاہری ہے کہ آپ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں.
جب حالات ایک جگہ پر دین کے حوالے سے اور تحفظ ایمان کے حوالے سے نہیں باتیں سازگار، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اور ایسے مقام پر چلا جاتا ہے جہاں اس کا دین سلامت رہے اور دوسری کے ظاہری ہجرت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر باطنی ہجرت کی بات کی ارشاد فرمایا اور وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر، یہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ بات بیان کیا نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، فرمایا مہاجر وہ ہے جس نے اس شہر سے ہجرت کی جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے نواہی اور مناہی سے جس نے ہجرت کی ہے مہاجر اللہ علیہ وسلم واللہ اللہ کے رسول کا مہاجر ہے۔ تو ایک ظاہری ہجرت ہے کہ آپ نے وہ علاقہ چھوڑا جس میں محافظت دین و ایمان نہیں ہے، یہ ظاہری ہجرت ہے۔ اور باطنی ہجرت یہ ہے کہ آپ نے وہ اعمال چھوڑ دیے جن اعمال میں محافظت دین و ایمان نہیں ہے۔ تو ایک مہاجر وطن چھوڑتا ہے اور ایک مہاجر اعمال بر چھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ پھر جب وہ اس راستے پر نکلا کہ راستے پر چل پڑا ہجرت کے راستے پر، پھر کیا ہوا؟ ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت نے آ گیا، پھر اس کو بولے موت نے آ گیا، مہاجر ہو گیا مگر ابھی ہجرت مکمل نہیں ہوئی، ہجرت مکمل نہیں ہوئی، عمل مکمل نہیں ہوا، ہجرت کا موت آ گئی۔ تو فرمایا فقط واقع اجرہ علی اللہ، اس کا یہ اجر اللہ کے ذمہ کرم پر واقع ہو گیا۔ آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، یہ بخاری شریف کے جیسے دیکھے گا ہے، اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے؟ 99 کے بعد آپ نے سنی ہوگی علماء اپنا بیان رکھتے ہیں، میں اس سے اس بات سمجھا کر بات سمجھ کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایک شخص کے پاس گیا، ایک مفتی صاحب کے پاس، اس نے کہا کہ میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کو بھی قتل کر دیا، 100 سوئے ہو گئے، 100 قتل پورے کر کے نا بنی اسرائیل کا وہ گناہگار پھر ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ ذرا کچھ بتاؤ کہ میری بخشش کی مغفرت توبہ کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک صورت ہے جہاں سے دور ایک بستی ہے جس میں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، کئی ایسا ہے، نیک لوگ ہیں وہاں پر، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر تم کے ساتھ مل کر توبہ استغفار کرو، امید ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ وہ شخص چل پڑا، جب چل پڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، اس کو موت آ گئی۔ جب موت آئی تو اب حضور نے فرمایا دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، اچھے لوگوں کی روح لے جانے والے اور برے لوگوں کی روح لے جانے والے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جو بروں کی روح لے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی برا تھا، ہجرت کا اس نے آغاز کر دیا تھا کہ اس بستی سے سارے آگے طرف چلا جائے، مگر ابھی وہاں پہنچا نہیں، ابھی توبہ و استغفار نہیں کیا، فقط ارادہ اور نیت کی تو چلا جائے، لہذا کیونکہ پہنچا نہیں ہے کہ گروہ میں شمار ہوگا، ہمیں بھی لے دے۔ اچھا نے کہا کہ نہیں، ہم لے جائیں گے، بے شک برا تھا مگر اچھائی کی نیت تو کی تھی، ارادہ تو کیا تھا، اس طرف سفر کو شروع کر دیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کی طرف ایک اور فرشتہ فیصل بنا کر بھیجا، فیصلہ کرنے والا، اور اس فرشتے نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم دونوں طرف کے فاصلے ناپو، جس بستی سے نکلا ہے ادھر کا بھی، جس بستی میں جانا ہے ادھر کا بھی۔ بخاری اور مسلم دونوں روایت، دونوں ائمہ حدیث میں روایت ہے،
انہوں نے یہ بات لکھی کہ جب فرشتے ناپنے لگے نا فاصلہ، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جدھر سے نکلا ہے پھیل جا ادھر، جدھر جانا ہے ادھر سے ابھر جانا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جدھر جانا ہے اس بستی کے قریب پایا جائے اور جدھر سے نکلا ہے اس بستی سے دور پایا جائے۔ فرشتوں نے جب فاصلہ ناپا تو وہ صالحین کی بستی کے قریب تھا، بخش دیا گیا ہے۔ کیوں بخشا گیا؟ جب ارادہ کر لیا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اس کا اجر دے دیا، اس کی بخشش لے لی۔ پہلی چیز جو ہمارے صالحہ کے اندر اس کو دیکھنا ہے کہ عمل کرتے ہوئے دل کی کیفیت اور نیت کیا ہے۔ اگر دل ڈاما ڈول ہے نا تو پہلے دل کو پکا کرو، اور وہ دل کے پکے ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ اہل علم اور اہل تصوف نے کیا بات کی اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک کو کریں گے۔